جی احمدی دوستو، جیسا کہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، انڈونیشیا میں جماعت احمدیہ نے جو مرزا صاحب کی نبوت کا انکار کیا ہے، اس ضمن میں جماعت احمدیہ نے جو حکومت انڈونیشیا کو اپنا 12 نکات کا موقف پیش کیا، اس میں تیسرے نمبر پر جو میرے پاس اس وقت انڈونیشین زبان کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہے، اس کے مطابق جو تیسرا نقطہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں مرزا غلام احمد کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک استاد کے، ایک ٹیچر کے، مرشد کے، اور ایک ایسا شخص جو خوشخبری اور ایک جسے یہ کہنا چاہیے کہ وارننگ دینا یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جس میں کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی عذاب سے، کسی چیز سے ڈرانے والا ہو وہ، اور اس کے علاوہ وہ مبشرات کے نیک جو خوابیں رویا ہوتی ہیں ان کے حامل اور جماعت احمدیہ کے وہ بانی تھے، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کسی لحاظ سے یا وہ جو شریعت لائے اس میں کسی قسم کی یہ تبدیلی نہیں کرتے۔ مزید اس کے وہ جو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ تو ہم کسی کے عقائد کو بدلیں گے، اور نہ ہی مرزا صاحب نے، یہاں پہ ایک بڑی انہوں نے اہم بات کی ہے کہ نہ ہی مرزا صاحب نے کبھی کسی کو کافر قرار دیا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مطلب یقیناً میرا خیال ہے کہ انہوں نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے، کذب سے اور جھوٹ سے کام لیا ہے، جبکہ مرزا صاحب کی اور ان کے جو بعد کے صاحبزادگان ہیں، جو گدی نشین ان کے، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کا ہماری سائٹ ahmadi.org کے اوپر آپ کو یہ جو ترجمہ، یہ ٹرانسلیشن جو ہے جو انہوں نے انڈونیشین زبان میں حکومت انڈونیشیا کو دی ہے، اس کا ترجمہ جو مجھے موصول ہوا ہے انگلش زبان میں، یہ بھی آپ کو ہماری سائٹ ahmadi.org کے ڈسکشن فورم پہ مل جائے گا بہت جلد۔ اور اس کے علاوہ جماعت احمدیہ امریکہ نے کیلیفورنیا سے انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کو ایک لیٹر لکھا اسی ضمن میں کہ ان کی جماعت احمدیہ کے اوپر جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یا ان کو جس طرح سے بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ خط بھی آپ کو ہماری سائٹ ahmadi.org اور اس کے ڈسکشن فورم کے اوپر تھوڑے دیر کے بعد وہ بھی پڑھنے کو مل جائے گا۔ اب اس میں جو ایک مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک خاص طور پہ ایک غلامانہ اور ایک ایسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جس میں کہ انسان جو ہے وہ یہ دوسرے کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میرا مالک کیسا ہے، میرا آقا کیسا ہے، کہ وہ جی کہ ہم امریکہ سے خط لکھ رہے ہیں، یہ امریکہ سے آیا ہے۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے اس مینٹیلٹی کا کہ اگر خط جاری کرنا تھا تو جو ان کا مرکز ہے، جو ان کا خلافت ہے جہاں پہ، یہ لندن سے، اور یہ جو تھا مرزا مسرور احمد صاحب کے دفتر سے ایشو ہوتا، لیکن صرف جسٹ ٹو گیو دی امپریشن کہ جی دیکھیں امریکہ سے، اور اس کے نیچے پھر اس کی کاپی جو ہے، اس کی وہ نقل جو ہے وہ امریکہ کے صدر جارج بش اور ہیومن رائٹس کے اور UN کے دوسرے لوگوں اور سینیٹرز کی ایک لمبی لسٹ ہے، ان لوگوں کو وہ بھیجی گئی ہے، صرف یہ چیز ان پہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں یہ امریکہ کی طرف سے ہی آیا۔ بہرحال
لیکن اس ضمن میں جب ہماری بات ہوئی ہے جماعت احمدیہ کے لندن مرکز میں، تو وہاں سے ان کا جو مطلب ایک شعبہ ہے وکالت تبشیر، جو ان تمام باہر کی بیرونی جماعتوں کو ڈیل کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے، جس کے زیر نگرانی یہ تمام باہر کی جماعتیں چلتی ہیں، تو اس کا وہ شعبہ ہے وکالت تبشیر۔ جب وکالت تبشیر کے ایک نمائندہ سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ اخبارات جو ہیں وہ غلط رنگ میں اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، ایسی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ اگر حقیقت کچھ اور ہے تو آپ اپنی سائٹ، آفیشیل سائٹ پہ یا اپنے اصل میڈیا سے کیوں اس بات کو نہیں لا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی بہت جلد ہماری ویب سائٹ الاسلام پہ یہ چیز آ جائے گی، ہم لگا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو حکومت انڈونیشیا کو جو آپ کی طرف سے یہ جو 12 نکات پر مشتمل سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اس کی کیا ہے، اور وہ جو دینے والے ہیں باسط صاحب وہ کیا ہیں، تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ باسط صاحب امیر جماعت ہیں وہاں کے اور وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن ان کے الفاظ کو جو تروڑا مروڑا جا رہا ہے وہ غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ احمد الاسلام جو ہے وہ اس پر یہ اپنا کیا موقف لے کے آتے ہیں۔ لیکن جو انڈونیشین زبان کے اندر ان کی وہ جو 12 نکات پر مشتمل ایک سٹیٹمنٹ جو ان کو گئی ہے، اس میں ان میں واضح طور پہ یہ چیز کے اقرار کیا ہے کہ مرزا غلام احمد جو ہیں، وہاں پہ کہاں پہ لفظ انہوں نے یہ نہیں استعمال کیا، حالانکہ ان کا دعویٰ ہے، ہر جگہ یہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد مسیح موعود ہیں، امام مہدی ہیں، نبی ہیں، امتی ہیں، یہ جو بھی ہیں، اس میں انہوں نے کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے، جو انگلش ٹرانسلیشن میرے پاس ہے اس میں، کہ مرزا صاحب جو تھے وہ ایک صرف ٹیچر تھے، معلم تھے۔ اور اب اگر وہ اس لفظ کو بددیانتی کے ساتھ، منافقت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے وہ ان کو استاد کہا کرتے تھے، تو اب اگر انہوں نے معلم اس رنگ میں لیا ہے کہ جی ہمارے دل میں تو یہی ہے، ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی واضح، بڑا صاف، کلیئر، صاف دھوکہ، دجل اور فریب ہے۔ اور اس کی روایت ہمیں مرزا صاحب سے بھی ملتی ہے کہ جیسے مرزا صاحب نے، میں اپنی پہلے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے اگر مسلمانوں کو یہ لفظ جو ہے شاک گزرتا ہے تو لفظ نبی کو کاٹ کر محدث سمجھ لیں۔ اب اگر مرزا صاحب کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ دھوکہ دے کر محدث کا لفظ استعمال کر ان کا مطلب اصل میں نبی ہے، تو ان سے بڑا جھوٹا، کاذب، منافق اور کوئی نہیں۔ اور اگر وہ یہی سمجھتے تھے کہ نبی اور محدث میں فرق ہے، میں نبی نہیں ہوں، میں یہ صرف محدث ہوں جو بات بیان کرنے والا ہوتا ہے، اور یہاں پہ ان کا مراد جو ہے کہ مرزا صاحب معلم ہے، معلم سے مراد ٹیچر، ٹیچر سے مراد کہ ٹھیک ہے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، اور نبی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں، ہم صرف لفظوں سے کھیل رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان سے بڑا منافق، ان سے بڑا جھوٹا، ان سے بڑا کاذب اور کون ہوگا۔ تو یہ جماعت احمدیہ کی اس وقت دیوالیہ پن کی، شکست کی اور ان کی اصلیت سامنے آنے کی، یا جماعت احمدیہ کے اصل جو گھناؤنی اور ایک جھوٹی شکل ہے وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آنی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے جہاں پہ ان کے اس ڈرامے کا اختتام بہت جلد ہونے والا ہے۔ آپ کا شکریہ، جیسے ہی اور خبریں ملیں گی میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔